علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ۔ ان تین مصروں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف کی۔ دو مصروں سے متعلق یعنی وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ كُلِّ صِفَةٍ وَمُسْتَحَقَّهَا، یا ہندوستانی نسخوں کے مطابق من صفت لها ومستحقها کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ یہاں پر حق اور مستحق سے کیا مراد ہے۔ حاصل کلام اس کا یہ تھا کہ تجوید نام ہے حروف کو ان کا حق یعنی صفات لازمہ اور ان کا مستحق یعنی صفات عارضہ کا دینا، حق اور مستحق کا دینا، یہی جو ہے تجوید کی تعریف تھی۔ اور اس کا تتمہ جو ہے یہاں پر ہے وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ، اور ہر حرف کو اس کی اصلیت کی طرف پھیرنا ہے۔ تو اب جو ہے پوری تعریف کیا ہوئی، اور وہ یعنی تجوید حروف کو ان کا حق یعنی تمام صفات اور ان کا مستحق یعنی ان کے مقتضیات کا دینا ہے، اور ہر حرف کو اس کی اصلیت کی طرف پھیرنا ہے۔ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، اور لفظ اپنی نظیر میں اپنے ہی جیسا ہوتا ہے۔ آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اس شعر کے اندر یعنی جو پانچواں شعر ہے وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مصرے کے اندر تجوید کی تعریف کا تکملہ کیا ہے، یعنی مکمل کیا ہے تجوید کی تعریف، اور دوسرے مصرے کے اندر وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ میں تجوید میں کمال پیدا کرنے کا ایک اصول بتلایا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے کہ ایک لفظ کو، ایک حرف کو جس طرح سے پہلی جگہ ادا کیا جائے گا ویسے ہی وہ لفظ اگر اس حالت میں آتا ہے تو ہر جگہ اسی طرح سے ادا کیا جائے گا۔ تو بہرحال پہلے لفظی اعتبار سے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ میں ایک ضمیر ہے، فی نظیرہ میں ایک ضمیر ہے، کمثلہ میں ایک ضمیر ہے۔ تو لِأَصْلِهِ، نظیرہ اور کمثلہ میں ضمیر کا مرجع پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ لِأَصْلِهِ میں ضمیر کا مرجع ہے لفظ کل، وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ، اور نظیرہ اور مثلہ میں ضمیر کا مرجع ہے اللفظ، واللفظ فی نظیرہ کمثلہ۔ اصل سے مراد آپ جانتے ہیں کہ مخرج ہے، اور سوال یہ یہاں پر ہوتا ہے کہ اصل سے مراد مخرج ہے، اور مخرج جو ہوتا ہے وہ ذات ہوتا ہے، اور صفات یہ کیفیات کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کو مخارج پر مقدم کیا۔ آپ نے اردو کتابوں کے اندر بھی تجوید کی جو تعریف پڑھی ہے وہ اس طرح سے کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج یعنی پہلے جو ہے اسے مخرج کا تذکرہ آتا ہے، اور یہاں مصنف کے بیان کرنے کے مطابق جو ہے مخرج کا تذکرہ جو ہے بعد میں آیا۔ تو سوال یہ ہے
کہ مخرج کی طرف لوٹانا، تو اس کا مطلب ہے کہ رد کل واحد سے مراد مخرج ہے، تو مخرج کا ذکر یہاں پر کیا ہو گیا؟ مؤخر ہو گیا، صفات کے ذکر سے پہلے کیا نا صفات کا ذکر جو ہے پہلے ہو گیا، اور مخرج جو ہوتے ہیں یہ ذوات کی قبیل سے ہوتے ہیں، اور صفات جو ہے یہ کیفیات، تو پہلے جو ہے مخرج ہونا چاہیے۔ صفات کو مصنف نے کیوں بیان کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اعطاء الحروف میں حروف کا ذکر مخارج کے ذکر کو لازم ہے، اعطاء الحروف، کیونکہ مخارج کے بغیر حروف کے پائے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور رد کل واحد لأصلہ سے یہی حق اور مستحق مراد ہیں۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صفات کو پہلے ذکر کرنا یہ صفات کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ مخارج عموماً صحیح ہو جاتے ہیں لیکن صفات میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مخرج کا ذکر جو ہے مؤخر کر دیا، صفات کے ذکر کو پہلے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ رد کل واحد میں واو جمع کے لیے ہے، نہ کہ ترتیب کے لیے، یعنی یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ، اعطاء الحروف حقہا اور مستحقہا رد کل، تو اسی طرح سے جیسے وہ مستحقہ میں واو آیا ہے، اسی طرح سے ورد میں واو آیا ہے، تو یہ واو جو ہے جمع کے لیے، یعنی یہ تین چیزیں جو ہے تجوید کی تعریف میں داخل ہیں، بس اس میں کوئی تقدیم و تاخیر کا جو ہے یہاں پر مسئلہ نہیں ہے۔ ترتیب اگر ہوتی، واو جو ہے ترتیب کے لیے ہوتا، تو اب ہم یہ کہتے تھے کہ پہلے صفات لازمہ کا ادا کرنا، پھر صفات عارضہ کا ادا کرنا، پھر مخرج کا ادا کرنا، یہاں ترتیب کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ صرف جو ہے کیا کہتے ہیں جمع کے لیے ہے، تینوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ صفات کی بنسبت مخارج کا سمجھنا آسان اور سہل ہے، اس لیے پہلے جو مشکل چیز تھی اس کو پہلے ذکر کر دیا اور جو آسان تھی اس کو مؤخر کر دیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہنا کہ صفات کی اہمیت کی وجہ سے جو ہے صفات کو پہلے ذکر کیا، یا یہ کہ جو ہے یہاں پر ورد کل واحد میں واو جمع کے لیے نہیں، جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال نظیر اور مثل دو لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے، واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، تو پہلے جو ہے نظیر اور مثل کا معنی سمجھتے ہیں، اس کیا کہتے ہیں، اور اس مصرے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نظیر اور مثل یہاں پر دونوں ہم معنی ہیں، البتہ حقیقت کی روح سے دونوں میں فرق ہے، چنانچہ دو چیزیں ایک ہی نوع کی ہوں تو مثل کہتے ہیں، جیسے ایک سیب کو دوسرے سیب کا مثل کہا جائے گا، اور اگر ایک نوع کی نہ ہو تو نظیر کہا جاتا ہے، جیسے آپ یوں کہیں سیب امرود جیسا ہے، یعنی اسی طرح سے وہ بھی گول ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ مثال جو ہوتا ہے وہ ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتا ہے، اور نظیر ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں ہوتی۔ ہاں دونوں میں سے کسی چیز کی، یہ جو دونوں چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، نظیر ہو چاہے مثل ہو، دونوں سے کسی چیز کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، اور یہاں پر وضاحت مصنف نے کی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے واللفظ فی نظیرہ کمثلہ کا اب جو ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمام الفاظ کو صفات و مخارج میں اپنی نظائر و اشباہ میں یکساں رکھا جائے، مثلا ایک جیسے مدود کی مقدار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تفخیم کے مراتب کا لحاظ کرنا ضروری ہے، مثلا قالت اور قالہ کے قاف کی تفخیم یکساں ہوگی، نہ کہ قیلہ کے قاف کی جیسی تفخیم، یعنی قالہ میں قاف ہے اور قیلہ میں بھی قاف ہے، لیکن قالہ کی تفخیم، قالہ کے قاف کی تفخیم ویسی ہی ہوگی جیسے قالت کی۔ اگر جو ہے آپ یوں کہیں گے قالہ کی قاف کی تفخیم قیلہ کی قاف جیسی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تفخیم میں مراتب آپ کو جو ہے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ تفخیم میں مراتب ہے۔
سب سے اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوتی جبکہ حرف مفخم جو ہے مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو. تو قال اور قالت دونوں میں الف ہے، لہذا ان دونوں کی تفخیم ایک جیسی ہوگی. یہی مطلب ہے واللفظ فی نظیرہ کمثلہ کا. اب جو ہے قیل کی تفخیم قال کی تفخیم جیسی نہیں ہوگی. تو یہی فرق جو ہے واضح کرنے کے لیے مصنف نے بیان کیا ہے کہ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، کہ ایک حرف جس حالت میں پہلی جگہ آپ نے ادا کیا ہے جس طرح سے، اسی حالت میں اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو اسی جیسی تفخیم اسی طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا. تو اب جو ہے مثال کے طور پہ قال کے بعد جہاں جہاں الف آئے گا، چاہے قال، قالا، قالو، قالت، ہر ایک کی تفخیم ایک جیسی. لیکن قیلا، قیلا یہ جو ہے اس کی تفخیم ایک جیسی، لیکن قالا اور قیلا کی تفخیم ایک جیسی نہیں ہوگی. ہاں البتہ جہاں جہاں قاف پہ زیر آئے گا اس کی تفخیم ایک جیسی ہوگی، جہاں قاف پر پیش آئے گا ان کی تفخیم ایک جیسی ہوگی. لیکن قاف پر فتحہ ہو اور قاف پہ ضمہ ہو تو دونوں کی تفخیم میں جو ہے تفاوت ہوگا. اس کی تفصیل آپ کو پہلے بتلائی جا چکی ہے. تو بہرحال واللفظ فی نظیرہ کمثلہ میں یہی بتلایا جانا چاہا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلانا چاہا ہے کہ ہر لفظ کو اس کی نظیر کے مطابق، اس کی مثل کے مطابق جو ہے ادا کیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے کمی بیشی کے ساتھ آپ ادا کریں. تو ایک حرف جس حالت میں پہلی مرتبہ واقع ہوا ہے اسی حالت میں دوبارہ واقع ہو تو اس کو جو ہے جس طرح پہلی جگہ پہ اس کو ادا کیا جاتا ہے اسی طرح دوسری جگہ بھی ادا کیا جائے گا. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو مصروں کے اندر، ان دو شعروں کے اندر وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا، اور پھر اس کے بعد وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ، یعنی ان تین مصروں میں جو ہے تجوید کی تعریف بتلائی. اور وہ بات جو ہے آپ کو بتلا دی گئی کہ وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ میں اس سے مراد جو ہے مخرج ہے، تو مخرج کے ذکر کو مؤخر کیوں کیا گیا اس کی وجہ آ گئی. واللفظ فی نظیرہ میں یہ بتلایا گیا ایک اصول، اور تجوید میں جو ہے عمدگی اور اچھائی پیدا کرنے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ تجوید کا کمال یہ ہے کہ آدمی ایک لفظ کو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے اس طرح سے وہ ادا کرے، اور وہی لفظ پھر جب جو ہے دوبارہ آئے تو جس طرح پہلی جگہ ادا کیا تھا اسی طرح دوسری جگہ بھی ادا کرے. اور ان اصول کا جو ہے خیال رکھے جو تفخیم کے، خاص طور سے تفخیم کے اندر بتلائے گئے ہیں کہ تفخیم میں جو ہے مراتب ہیں، اور وہ مرتبہ جو ہے آپ کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. ان مراتب کا جو ہے کیا کہتے ہیں خیال رکھیں. مثلا ابھی آپ کو بتلایا قال اور قالت دونوں کی تفخیم ایک جیسی ہے. اب قال کی تفخیم کو قیل پہ قیاس نہیں کیا جائے گا، قیل کی تفخیم جو ہے چوتھے درجے کی ہوگی اور قال کی تفخیم جو ہے پہلے درجے کی. اس طرح سے جو ہے آپ کو ان حروف کو ادا کرنا چاہیے. بہرحال اب جو ہے چھٹا شعر ہے مکملاً یا مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف ولیس بینہ وبین ترکہ الا ریاضۃ امرئ بفکہ. ترجمہ کر لیتے ہیں. درا حال ہے کہ مکمل کرنے والا ہو، یہ جو ہے جب اس کو مکملاً پڑھیں گے، درا حال ہے کہ مکمل کرنے والا ہو یعنی قاری قرآن، بغیر کسی تکلف کے، من غیر ما تکلف بغیر کسی تکلف کے، باللطف فی النطق بلا تعسف بغیر کسی تکلف کے، تلفظ میں لطافت ہو بغیر کسی بے راہ روی کے. دوبارہ ترجمہ دیکھیے. مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف، درا حال ہے کہ مکمل کرنے والا ہو بغیر کسی تکلف کے، تلفظ میں لطافت ہو بغیر کسی بے راہ روی کے. اور اگر مکملاً پڑھتے ہیں
تو مراد ہوگا کہ درا حالے کی مکمل ہونے والا ہو، یعنی حروف درا حالے کی وہ حروف جو ہے مکمل حرف جو ہے مکمل ہونے والا ہو، بغیر کسی تکلف کے، تلفظ میں لطافت ہو، بغیر کسی بے راہ روی کے۔ یعنی اگر جو ہے مکملاً کو قاری کا کمال سمجھتے ہیں تو مکملاً پڑھیں گے، اور اگر جو ہے کیا کہتے ہیں رد کل واحدین سے مفعول کے حال مانتے ہیں، اس مفعول سے، تو اس صورت میں مکملاً پڑھیں گے۔ بہرحال دو طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ان دونوں شعروں کی تشریح کی جائے گی۔ اس میں مکملاً من غیر ما تکلفی میں ایک تو یہ بات بتلانی ہے کہ محاسن تلاوت کیا ہیں، اور جب محاسن تلاوت بیان کیے جائیں گے تو اسی میں کے ضمن میں معائب تلاوت کیا ہیں وہ بھی جو ہے آپ کو بتلایا جائے گا۔ بہرحال اتنا آپ یاد رکھیے، صرف اس کا ترجمہ اچھی طرح سے کہ مکملا من غیر ما تکلفی درا حالے کی قاری قرآن مکمل کرنے والا ہو، بغیر کسی تکلف کے، بغیر تلفظ میں لطافت ہو، اور بغیر کسی بے راہ روی کے۔ یا دوسرے لفظوں مکملاً جب پڑھیں، درا حالے کی وہ حروف مکمل ہونے والا ہو، درا حالے کی وہ حرف مکمل ہونے والا ہو، بغیر کسی تکلف کے، تلفظ میں لطافت ہو، بغیر کسی بے راہ روی کے۔ اسی پہ آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے اگلے دونوں شعر، یعنی یہ اور اگلا جو شعر وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ، اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔